بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان حالیہ کشمکش کے نتیجے میں ایک نیا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کے حالیہ متنازع بیان کے بعد اپنے شہریوں، تاجروں اور دیگر اداروں سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ترک اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں۔ اس سارے منظرنامے اور اس کی حالیہ اور گزری تاریخ کے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ غیر جانبداری سے بات کریں، لیکن آپ جتنی بھی غیر جانبداری سے بات کر لیں یہ ممکن نہیں ہو پاتا کہ کوئی آپ کو غیر جانبدار سمجھے۔ تو ہم اپنی ایمانداری سے کوشش کریں گے کہ حقائق آپ تک پہنچائیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی اسلامی ممالک کے درمیان یوں کشمکش دیکھی تو اس پہ دل رنجیدہ ہوا اور آنے والے سانحات سے خوف زدہ ہوا، کیونکہ ہم نے ایران، شام، عراق، لبنان، اردن اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر ہونے والی کشمکش اور شورش کا حال دیکھ رکھا ہے، کس طرح سے وہاں اسلامی دھڑوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا گیا اور پھر ان کو یہ یہودی، نصرانی اور کافر آ کے کتوں کی طرح نوچتے رہے۔ تو آج بھی اس حالیہ کشمکش پہ ہم اپنی حکومت کی طرح کسی فریق کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ حقائق آپ تک پہنچاتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان یہ نفرت کی آگ مزید نہ بھڑکے۔ سعودی عرب کے چیمبر آف کامرس کے سربراہ اجلان الاجلان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہماری قیادت ہمارے ملک اور شہریوں کے خلاف ترک حکومت کی مسلسل دشمنی کے رد عمل میں ہر سعودی تاجر اور صارف کو چاہیے کہ ترکی کی ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیں۔ یہ بات یاد رہے کہ ابھی بھی سعودی حکومت یا سرکاری سطح پہ اس بات کا مطالبہ یا اعلان نہیں کیا گیا، یہ تاجروں اور دوسری کمیونٹی کی جانب سے صرف مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے ٹویٹر پہ۔ سرکاری طور پہ ابھی اس بات کا اعلان نہیں ہوا کہ ہم ترکی کی مصنوعات پہ پابندی لگا رہے ہیں، لیکن عنقریب لگتا ایسے ہے کہ یہ سعودی حکومت کی جانب سے بھی اعلان کر دیا جائے گا، کیونکہ گزشتہ روز رجب طیب اردوغان نے جو بیان دیا ہے وہ انتہائی نامناسب تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خطے میں کئی ممالک ایسے ہیں جو کچھ سال پہلے تک وجود نہیں رکھتے اور انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ان کا وجود نہیں ہوگا۔ وہ براہ راست طور پہ یہ سعودی عرب کے متعلق بات کر رہے تھے، اور اتنی بڑی بات جب آپ کر دیں کہ کسی دوسرے ملک کو کہیں کہ اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، تو ظاہری بات ہے پھر وہ ملک بھی آپ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنا نہیں چاہے گا۔ آج سے کچھ روز پہلے ترک صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ خلیجی ممالک خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی پالیسیوں پہ گامزن ہیں۔ اس بیان پہ سعودی عرب کی نیوز چینلز اور اخبارات کی جانب سے ترکی پہ شدید تنقید کی گئی، جس کے رد عمل میں ترکی نے سعودی عرب کے سرکاری نیوز اداروں اور ویب سائٹس پہ پابندی لگا دی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مصنوعات اور اداروں پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ اس سے پہلے سعودی عرب نے بھی ترکی کے میڈیا چینلز اور پلیٹ فارمز پہ پابندی لگا دی تھی جو سعودی عرب کے خلاف تنقید کرتے تھے۔ ترکی اور سعودیہ کے معاملات کافی عرصہ پہلے سے خراب تھے، مگر ان میں شدت جمال خاشقجی کے قتل کے بعد سامنے آئی۔ تب بھی رجب طیب اردوغان نے سعودی عرب کے اعلی حکام کو براہ راست جمال خاشقجی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، لیکن سعودی عرب کی قیادت کی جانب سے تاحال میڈیا پہ پوچھے جانے کے باوجود کبھی ترک صدر کا نام نہیں لیا گیا یا اس کے جواب میں ان پہ کوئی بھی تنقید نہیں کی گئی۔ یہ شاید اسی لیے تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے کوشش تھی کہ ترکی کے ساتھ ہمارے معاملات مزید خراب نہ ہوں۔ اسی سال سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دوریاں اور زیادہ ہو گئیں۔ ان دونوں ممالک کی کشیدگی میں پاکستان ابھی اسی سٹیج پہ کھڑا ہے جو لیاقت علی خان کے دور میں تھی۔ قریباً یہ وہی وقت ہے جو کہ لیاقت علی خان کے دورہ امریکہ کے زمانے میں سامنے آیا۔ پاکستان کو روس یا امریکہ میں کسی ایک کو چننا تھا اور ہم نے امریکہ کو چنا۔ آگے جو ہوا وہ ایک لمبی تاریخ ہے جس سے آپ سب بھی کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں۔ مضحکہ خیز بات تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تاریخ کے نازک موڑ پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس بار ہمارے خارجہ تعلقات بڑے عجیب موڑ پہ کھڑے ہیں۔ حجاز، جسے اب سعودی عرب کہا جاتا ہے، یہ پہلی جنگ عظیم کے وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ شریف مکہ اس کے دعوے دار تھے، مگر یہ آل سعود کے ہاتھ آیا۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی کلیئر کرتے چلیں
کہ یہ وہی حجاز اور ارض مقدس تھی جس پہ 300-400 برس پہلے آل سعود کے آباء و اجداد حکومت کیا کرتے تھے. یہ ان کا علاقہ تھا. خلافت عثمانیہ جب یہاں پہ آئی تو انہوں نے ان کو بھگایا اور یہ دراصل اقتدار کے حصول کی جنگ ہے. عربوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے متعلق بڑی شدید نفرت پائی جاتی ہے اور ٹھیک اسی طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفار کی سازش ہے. یہ دراصل توحید کو مٹانا چاہتے ہیں, شرک اور دوسری چیزیں اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے عربوں کے اندر. اور ٹھیک اسی طرح سے ہم جو ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عرب جتنے بھی آئے ہیں یہ عرب نہیں ہیں, یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. غلطیاں ضرور ہوئیں, یہ اقتدار کی جنگیں ہیں جو دونوں جانب سے لڑی گئیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اسلام سے غدار ہیں. حکومتیں اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہ مذہب کی فکر کرتی ہیں اور نہ اخلاقی اقدار کی فکر کرتی ہیں, چاہے کسی کی حکومت کسی کی خلافت ہو. پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کا جائزہ لیں تو ترکی نے ہمیشہ پاکستان کو ہر موڑ پہ سپورٹ کیا ہے اور کہیں بھی اگر تقریر کرنی ہو, کہیں بھی بیان دینا ہو تو ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی پاکستان کا نہ صرف زبانی ساتھ دیا ہے بلکہ عملی طور پہ بھی شاہ فیصل کے زمانے سے لے کے کنگ سلمان کے زمانے تک ہماری مالی مدد کی جاتی رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے. 1965 کی جنگ ہو یا بعد کے دیگر واقعات, ہمیشہ ہماری فنڈنگ کی جاتی رہی اور ہمارے فوجی افسران نے بتایا کہ ہماری ایٹمی پروگرام میں بھی سعودی عرب نے بہت بڑی مالی مدد کی. لیکن اس کے باوجود کئی ایسے مواقع بھی تھے کہ کئی موقع پہ آل سعود نے ہماری سپورٹ نہیں کی جس کے پیچھے ان کے ذاتی مفادات ہیں, جیسا کہ مسئلہ کشمیر ہے. مسئلہ کشمیر پہ کبھی انہوں نے کھل کے ہماری حمایت نہیں کی. اور دوسری طرف ترکی ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بھائیوں جیسے ہیں. الحمدللہ اس سارے معاملے پہ اچھی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کسی ایک فریق کا حصہ نہیں بنی بلکہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہر ملک کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہے, چاہے وہ ایران ہے, سعودی عرب یا پھر ترکی. لیکن اگر ترکی اور سعودی عرب کے درمیان یہ کشمکش مزید شدت اختیار کرتی ہے تو یہ نہ صرف ان دونوں ملکوں کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی, کیونکہ پھر ہمیں کسی ایک فریق کو چننا ہوگا اور پاکستان اس کا کبھی متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بڑی مین پاور سعودی عرب بھیجنا پڑتی ہے, جس کے بعد پاکستان کے اندر زر مبادلہ ایک بڑی تعداد میں آتا ہے. پاکستان کی حکومت کا سٹینس تو بالکل کلیئر ہے, ریاست بالکل ٹھیک انداز میں جا رہی ہے, لیکن ہمیں پاکستانی عوام کو اپنی منافقت ختم ضرور کرنا ہوگی. ہم ایک رائے رکھیں, اگر کسی کی مخالفت ہے تو پھر اس کی مخالفت ہے, لیکن اگر کسی کی حمایت ہے تو اس کی حمایت ہی کرنی ہے. یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب ایسا ویسا, لیکن ادھر دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اتنی مہنگی ٹکٹیں لے کے ہم پھر واپس اسی سعودی عرب کی طرف جا رہے ہیں. ایک کفیل نے برا سلوک کیا, خروج نہائی لگایا, تو پھر دوبارہ سے 7-8 لاکھ کا ویزا دوسری جگہ سے لے کے پھر سعودی عرب جا رہے ہیں. اگر آج سعودیزیشن ختم ہو جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ 10 لاکھ کا بھی ویزا مل رہا ہو تو ہم لائنوں میں لگے ہوں گے ایسے جیسے مفت تقسیم ہو رہا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہم منافقت بھی ختم کریں. اگر ہمیں سعودی عرب نہیں پسند تو پھر اس کے ریال بھی پسند نہیں, پھر اس کی زمین بھی پسند نہیں. ہمارا سعودی عرب جانا ہو تو صرف حرمین شریفین کے لیے اور کوئی مقصد نہ ہو. اور آخری بات, ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بڑی تلخ لگی ہوگی کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے جسے برداشت کر پانا ممکن نہیں ہوتا. اجازت چاہیں گے آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مسلمان ملکوں کے درمیان اتحاد اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے, کیونکہ مسلم ممالک کی آپسی لڑائی کا فائدہ ہمیشہ کفر کو ہوگا. اس سارے منظرنامے پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.